اور خاص طور پر رات کے نوافل میں کثرت کرے۔ رات کے نوافل میں ایک بتاتا ہوں، یہ انٹرنیٹ آ گیا ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو معلومات ہو جا رہے ہیں، خاص طور پر تراویح کا جو مسئلہ ہے کہ بھئی تراویح تو فرض نہیں ہے، تراویح تو ضروری نہیں ہے، حضور 20 رکعت پڑھے کیا، اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور تراویح ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا جن رمضان میں حضور رات کی نمازوں میں اضافہ نہ کیے۔ ہر رمضان سرکار کے اوپر جو بھی رمضان آیا اس رمضان میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نمازوں میں اضافہ کیے۔ اب وہ رات کے اول وقت میں کرے، رات کے درمیانی وقت میں کرے، رات کے اینڈ پر آخری حصے میں کیے، جو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں تہجد کے ٹائم پر کیے یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد کیے، یہ سارے مسائل علماء کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ نماز بنائی ہی اس لیے گئی ہے، وہ نماز کو صحابہ کرام نے اہتمام کیوں کیا؟ ہم یعنی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھے کیا، جماعت سے پڑھے کیا، 20 رکعت پڑھے کیا؟ میں بول رہا ہوں کہ یہ بحث میں آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس چیز کا اہتمام کیا اور اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، بولتے ہیں کہ فلاں صحابی پڑھے فلاں صحابی نہیں پڑھے، یہ شیعہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کے لوگ نہیں پڑھے، انہوں نہیں پڑھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت میں سے کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ تراویح کی نماز فضول ہے یا غلط ہے یا غیر ضروری ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کیا۔ جنہوں نے اہتمام کیا سو کیا، اور جو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے وہ یاد رکھے وہ نماز تہجد کے بڑے پابند لوگ تھے، وہ بڑے پابند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت یعنی پابندی کے ساتھ سرکار نے عمل کیا ہے۔ وہ کیا سنت ہے؟ سنت مؤکدہ کہ رات کے نمازوں میں اضافہ کر دیتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب ہمارے سے رات کو اٹھ کر یعنی رات کے 12 بجے اور 1 بجے سے رات میں سے اٹھ کر فجر تک جو ہے 2 پارے 3 پارے اگر ہم تہجد میں نہیں پڑھ سکتے، جیسے سرکار یعنی سرکار نے نہیں پڑھا یہ تو کہتے ہیں نا، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کبھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2 پارے پڑھ لیتے تھے تہجد کے اندر، طویل اتنے لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ پیر سج جاتے تھے۔ تو آپ ٹھہریں گے اتنے لمبی تہجد میں؟ نہیں ہو سکتا نا جی۔ جو حضرات اللہ والے ٹھہرنے والے ہیں وہ آج بھی ٹھہرتے ہیں جی، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد میں 2 3 4 پارے وہ پڑھتے ہیں خود کے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے۔ تو جو حضرات کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو کرتے ہیں آج بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ باقی حضرات کے لیے کیا کر سکتے؟ آپ حضرات جتنے نوجوان، اب سینکڑوں نوجوان اس وقت فیس بک پر مجھے سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے نفس میں جھانک کر سوچو، غور کرو، کیا یہ چیز کا اہتمام ہم کر سکیں گے؟ سال بھر تو سرکار تہجد کی نماز پڑھتے ہی تھے، سال بھر تو راتوں کو عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان اگر آ جائے تو بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے راتوں کو اٹھ کر۔ یہ ممکن ہے آپ کے لیے؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ اہتمام کیا کہ جو افراد سے اتنی مضبوط عبادتیں نہیں ہو سکتی وہ ناغہ نہ کرے، کم سے کم تراویح میں کھڑے ہو جائے کہ رات میں اضافہ نفل نمازیں پڑھنے کی جو سنت ہے وہ تو کم سے کم ادا ہو جائے۔ اور 20 رکعت آپ کے تمام کمپلسری رکعتوں کے نائب ہے۔ یہ نفل حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کی اللہ تبارک و تعالی نماز کو منگوائے گا۔ جب بندے کی نماز کو دیکھے گا، اگر وہ قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کے اندر کمزوری ہے تو پھر بندے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے نفل منگواتا ہے، اور دیکھ وہ نفل میں کا جو ثواب ہوتا ہے اس سے فرض میں جو کمی آئی تھی اس کو کمپلیٹ کراتا ہے، اس کی پابجائی کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتا ہے۔ آپ تصور کریں 2 رکعت فجر کی نماز کے، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، 2 رکعت فجر کی نماز ہے، پھر 4 رکعت ظہر کی نماز، ٹوٹل 6 ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر 4 رکعت عصر کی نماز ہے، ٹوٹل 10 ہو گئے، 3 رکعت مغرب کی 13 رکعت ہو گئے، 13 ہو گئے، پھر 4 رکعت عشاء کے ملا لیجئے آپ کتنے 17 ہو گئے، اور 3 رکعت واجب الوتر کے ملا لیجئے 20 رکعت ہو گئے۔ تو ہر کمپلسری رکعت جو آپ کے اوپر نماز پڑھنا کمپلسری ہے، ہر کمپلسری رکعت کے بدلے میں ایک نفل ہے۔ کتنا اچھا نمبر ہے یہ 20 کا۔ تو تراویح کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، ہو سکتا تہجد کا اہتمام کرے، اور قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے۔